میں اتنی رات کو کہاں جاؤں گی پھپھو جان؟ خدارا رحم کریں، میرا واقعی میں اس مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی مگر اس کی پھپھو نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ساحر خان اس کی پھپھو کا ہونے والا داماد تھا جو بہت امیر اور بزنس کی دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن اس کی نظر آئرہ پہ پڑ گئی تھی۔ جب یہ بات اس کی پھپھو کو پتہ چلی تو اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ روتے ہوئے سڑکوں پہ خوار ہو رہی تھی۔ جب ساحر خان کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ پکڑ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ چیخی جب اسے ساحر زبردستی اٹھاتا۔ گپ اندھیری رات کا وہ سنسان محیط سناٹا اس سڑک کو نگل رہا تھا جہاں تیز بارش کے بے رحم تھپیڑے آئرہ کے معصوم چہرے پر آنسوؤں کی طرح لگ رہے تھے، بلکہ ان میں شامل ہو کر اس کے وجود کو بھگو رہے تھے۔ پاؤں میں چپل تک نہیں تھی اور کانپتے ہاتھوں سے وہ گیلے دوپٹے کو خود کے گرد لپیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر خوف کی سرد لہریں اس کی ہڈیوں تک کو جھنجھوڑ چکی تھیں۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی تو پھپھو نے اسے بازو سے دبوچ کر اس دہلیز سے باہر پھینکا تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے معصوم سال گزارے تھے، اور بدلے میں ملی تھی تو بس ذلت۔ آئرہ کے کانوں میں اب بھی وہ صفاق پھنکار گونج رہی تھی جو اس کی پاکیزہ سچائی کو مٹی میں ملا چکی تھی، لیکن اس وقت رونے کا بھی وقت نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس ویران سڑک پر اکیلی لڑکی کا سامنا کس قسم کے درندوں سے ہو سکتا ہے۔ دور سے آتی دو تیز ہیڈ لائٹس کی چپتی ہوئی روشنی نے سڑک پر جمع پانی کو چمکایا تو آئرہ نے سہم کر خود کو ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپانا چاہا، مگر اس کا نصیب اس کی سوچ سے بھی تیز رفتار اور ہولناک تھا جو سیدھا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاڑی کے بھاری ٹائر سڑک پر ایک زوردار دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ رکے اور کالے رنگ کی چمکتی ہوئی قیمتی لینڈ کروزر کا دروازہ کھلا جسے دیکھ کر اس کا دل حلق میں آیا تھا۔ اگلے ہی پل ساحر خان اپنے پورے جاہو جلال، رعب اور غضبناک تاثرات کے ساتھ گاڑی سے اترا تھا، جس کے چہرے کی سختی اس رات کے اندھیرے سے بھی زیادہ تاریک اور خوفناک تھی۔ آئرہ نے خوف کی شدت سے پیچھے قدم بڑھائے، مگر گیلے پتھر سے ٹکرا کر اس کے لرزتے پاؤں دغا دے گئے۔ بے ساختہ وہ گرتے گرتے بچی۔ ساحر کے مضبوط ہاتھ نے آگے بڑھ کر اس کی نازک کلائی کو اتنی بے رحمی سے دبوچا کہ آئرہ کے حلق سے ایک دردناک سسکاری نکلی تھی۔ چھوڑو مجھے، دور ہو جاؤ مجھ سے، خدا کے لیے رحم کرو مجھ پر ساحر خان۔ تم نے پہلے ہی میرا گھر بار چھین کر میری زندگی برباد کر دی ہے، اب اور کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ وہ اپنے پورے دم سے چیخی تھی اور اپنے ہاتھ کو اس کے مضبوط شکنجے سے چھڑانے کے لیے بری طرح تڑپی تھی، مگر ساحر کی گرفت فولادی تھی جس پر آئرہ کی کمزور طاقت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ساحر نے اس کی اس چیخ و پکار اور تڑپنے کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی اور اسے ایک ہی جھٹکے میں زمین سے اوپر اٹھایا جیسے وہ کوئی پھول ہو، اور اپنے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گاڑی کے فرنٹ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ساحر خان، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ آئرہ نے بے بسی اور غصے کے عالم میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے چوڑے سینے پر پے در پے وار کیے، مگر ساحر کے چہرے پر ایک بھی شکن نہیں ابھری، بلکہ اس کے جبڑے مزید بھیج گئے تھے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے زبردستی اندر دھکیلا اور خود دوسری طرف سے گھوم کر آ کر اسٹیئرنگ وہیل سنبھال چکا تھا۔ آئرہ نے فوری طور پر پاگلوں کی طرح دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر سینٹرل لاک کی ایک بھاری آواز نے اس کی آخری امید پر بھی پانی پھیر دیا۔ سکون سے بیٹھ جاؤ آئرہ، کیونکہ اب تم یہاں سے چاہ کر بھی نہیں جا سکتی، اور میری مرضی کے بغیر اس گاڑی کا ایک شیشہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ساحر کی سرد، حاکمانہ اور وحشتناک آواز نے گاڑی کے بند ماحول میں ایک عجیب سا خوف طاری کر دیا تھا۔ آئرہ نے گھٹنوں میں سر دے کر بری طرح رونا شروع کر دیا۔ اس کی ہچکیاں گاڑی کے اندرونی ماحول کو مزید بوجھل بنا رہی تھیں۔ تم اتنے سنگ دل اور بے لحاظ کیسے ہو سکتے ہو ساحر خان؟ تمہاری اس گندی نظر کی وجہ سے میری پھپھو نے مجھے رات کے اس پہر سڑک پر پھینک دیا۔ تم نے میرے ساتھ یہ دشمنی کیوں نبھائی ہے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ آئرہ کا گلا رند گیا تھا، وہ بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ساحر نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی گہری آنکھیں سامنے سڑک کے اندھیرے پر جمی تھی۔ میں نے کوئی دشمنی نہیں نبھائی آئرہ، بلکہ میں نے تمہیں اس جہنم سے نکالا ہے جہاں تمہاری معصومیت کا روز تماشا بنایا جاتا تھا، اور رہی بات تمہاری پھپھو کی تو ان کا حساب میں خود برابر کروں گا۔
لیکن فی الحال تم صرف میری تحویل میں ہو اور یہی تمہاری حقیقت ہے، لہٰذا اس سچائی کو جتنی جلدی قبول کر لو گی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ساحر کے لہجے میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا غرور اور جنون تھا جو عائرہ کو اندر تک ہلا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کس اندھے کنویں کی طرف جا رہی ہے۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ عائرہ کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی تھیں، اور باہر بارش کا شور اب گاڑی کے اندر چھائے ہولناک سکوت کے سامنے مدھم پڑ چکا تھا۔ ساحر خان کے چہرے پر چٹان جیسی سختی تھی، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ پتھر کا تراشا ہوا کوئی مجسمہ ہو جس کے اندر کوئی احساس باقی نہ ہو۔ عائرہ نے شیشے سے باہر دیکھا، جہاں سڑک کے کنارے لگی اسٹریٹ لائٹس تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھیں، اور منظر نامہ بدلا تو وہ سڑک شہر کی مصروف شاہراہوں سے ہٹ کر ایک سنسان ہائی وے کی طرف مڑنے لگی، جہاں دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو ساحر خان؟ بولو کچھ، خدا کے لیے مجھے پاگل مت کرو۔ کیا مارنا چاہتے ہو تم مجھے؟ تو یہیں گاڑی روکو اور دھکا دے دو مجھے، لیکن اپنے ساتھ مت لے جاؤ۔ عائرہ کا لرزتا ہوا ہاتھ اب ساحر کے بازو پر تھا، جسے وہ جھنجھوڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر ساحر نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ یوں تھا کہ اس کا وجود اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ اپنی زبان کو لگام دو عائرہ، اور خاموشی سے بیٹھی رہو، ورنہ میرا غصہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ ساحر نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کرتے ہوئے چبائے ہوئے لفظوں میں کہا تھا، جس میں ایک واضح دھمکی چھپی تھی جو عائرہ کے اڑتے ہوئے ہوش کو یکسر غائب کرنے کے لیے کافی تھی۔ عائرہ نے سہم کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور خود کو سیٹ کے ایک کونے میں سمیٹ لیا، جہاں اس کا سسکیاں لیتا وجود سردی اور خوف کی شدت سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی نے کتنی جلدی ایک ایسا پلٹا کھایا تھا جس کا اس نے خواب میں بھی گمان نہیں کیا تھا، کیونکہ چند گھنٹے پہلے تک وہ پھپھو کے گھر کے ایک اندھیرے کونے میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر رو رہی تھی، اور اب وہ ایک ایسے انسان کی قید میں تھی جس کے نام سے ہی لوگ کانپتے تھے۔ لینڈ کروزر ایک بہت بڑے لوہے کے سیاہ گیٹ کے سامنے آ کر رکی تو گارڈز نے ساحر کی گاڑی کو پہچانتے ہی فوراً جھک کر سلام کیا، اور بھاری گیٹ ایک ہی جھٹکے میں کھلتا چلا گیا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو عائرہ کی آنکھیں حیرت اور خوف کے مارے پھیل گئیں، کیونکہ سامنے ایک بہت بڑا پرتعش اور مہیب سا بنگلہ کھڑا تھا، جس کے چاروں طرف اونچی دیواریں اور گارڈز کا سخت پہرا تھا جو کسی قلعے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گاڑی پوش میں رکتے ہی ساحر نے ایک جھٹکے سے اپنا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر گھومتا ہوا عائرہ کی طرف آیا۔ اس نے اس کا دروازہ کھول کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ اترو باہر۔ ساحر کی آواز میں حاکمانہ سردی تھی جو عائرہ کے اندر تک اتر گئی، مگر اس نے سیٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا اور باہر نکلنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نہیں اتروں گی، تم مجھے یہاں قید نہیں کر سکتے ساحر خان، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی چلائی تھی، مگر ساحر کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ ابھری تھی جو اس کے غرور کا پتہ دیتی تھی۔ میری قید سے تو اب تمہیں موت ہی رہا کروا سکتی ہے عائرہ، لہٰذا اپنی یہ فضول ضد اپنے پاس ہی رکھو۔ ساحر نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی کمزور گرفت کو سیٹ سے الگ کیا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر بنگلے کے اندرونی ہال کی طرف بڑھنے لگا، جہاں ملازمین قطار میں کھڑے اپنے مالک کا استقبال کر رہے تھے، اور ان کی نظریں اس بھیگی ہوئی روتی ہوئی لڑکی پر تھیں جو ساحر خان کے سینے سے لگی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ عائرہ نے شرم اور بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ بے باک شخص اسے ابھی تو آزاد کرنے والا نہیں۔ بنگلے کے پرشکوہ ہال میں قدم رکھتے ہی ساحر نے عائرہ کو صوفے پر بالکل ایسے پٹخا جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو۔ عائرہ کے گیلے بال اس کے چہرے پر پھیل چکے تھے، اور وہ صوفے کے کشنز میں خود کو چھپاتی ہوئی خوفزدہ نظروں سے ساحر کو دیکھنے لگی، جو اب اپنی گیلی واسکٹ کے بٹن کھولتا ہوا ملازمین کو گھور رہا تھا۔ بختو بابا، اس لڑکی کو اوپر والے ماسٹر بیڈ روم میں شفٹ کرو، اور جب تک میں نہ کہوں اسے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی لاپرواہی ہوئی تو تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ساحر نے ایک معمر ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سخت اور اسپاٹ لہجے میں حکم دیا تھا، جس پر اس ملازم نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ ساحر خان کے سامنے زبان کھولنے کی جرأت اس پورے محل میں کسی کی نہیں تھی۔ تم ایک نمبر کے وحشی انسان ہو ساحر خان، تم کس حق سے مجھے یہاں قید کر رہے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں میری زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو تم؟ عائرہ صوفے سے کھڑی ہوتی ہوئی پورے دم سے چلائی تھی، اور اس کی آواز ہال کی اونچی چھت سے ٹکرا کر گونجی تھی،
مگر ساحر نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پر اسرار اور زہریلی مسکراہٹ ابھری تھی جو آئرہ کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ حق کی بات میرے سامنے مت کرو آئرہ، کیونکہ ساحر خان جس چیز پر نظر رکھ لے وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے دنیا کا ہر قانون ہی کیوں نہ توڑنا پڑے۔ وہ اس کے بالکل قریب آتا ہوا اس کے چہرے پر پھنکارا تھا، جس کی آنکھوں میں ابھرا وہ وحشت ناک غرور آئرہ کو اندر تک لرزا گیا تھا۔ آپ پلیز میرے ساتھ اوپر چلیں، معمر ملازم نے انتہائی نرمی سے آئرہ کے قریب آ کر کہا تھا، مگر آئرہ نے تیکھی نظروں سے ساحر کو گھورا اور اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے اوپر کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس درندے کے سامنے مزاحمت کرنا خود کو مزید تماشا بنانے کے مترادف تھا۔ جیسے ہی آئرہ کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ باہر سے لاک ہونے کی کلک کی آواز آئی جس نے آئرہ کے دل کی دھڑکن کو ایک پل کے لیے روک دیا۔ اس نے دیوانہ وار آگے بڑھ کر ہینڈل کو ہلایا، مگر دروازہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور آئرہ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھتی چلی گئی، جہاں اس کے آنسو اب ایک بار پھر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ نیچے ہال میں ساحر خان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا شیشے کا گلاس دیوار پر اتنی زور سے مارا تھا کہ اس کے پرچے اڑ گئے تھے اور اس کے چہرے پر غصے کی سرخ لہریں واضح دیکھی جا سکتی تھیں۔ فرحات، ابھی کی ابھی اس عورت کا پتہ لگاؤ اور مجھے ایک پل کی رپورٹ چاہیے کہ اس نے آئرہ کو گھر سے نکالنے کے بعد کیا کیا ہے، اور ان کو بولو کہ سڑکوں پر جو تماشا اس کی پھپھو نے کھڑا کیا ہے اس کی قیمت اب وہ اپنے پورے خاندان سمیت چکائے گی۔ ساحر نے فون کان سے لگاتے ہی اپنے اسسٹنٹ پر غراہٹ بھری آواز میں حکم صادر کیا تھا اور فون کاٹ کر اس کی نظریں اوپر اس بند کمرے کے دروازے پر ٹک گئیں جہاں آئرہ قید تھی، کیونکہ ساحر خان اپنی انا اور محبت کے معاملے میں حد درجے کا جنونی اور ضدی انسان تھا۔ رات کے پچھلے پہر کمرے کی کھڑکی سے چھنتی چاندنی آئرہ کے اجڑے ہوئے وجود پر پڑ رہی تھی، جو بیڈ کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے خاموش رو رہی تھی۔ کمرے کی شاہانہ سجاوٹ، مخملی پردے اور قیمتی فرنیچر اسے کسی جلاد کے اوزاروں کی طرح چبھ رہے تھے، کیونکہ یہ سب اس کی مرضی کے بغیر اس پر مسلط کیا گیا تھا اور اس کی عزت نفس کو کچل کر اسے یہاں لایا گیا تھا۔ اچانک دروازے کا لاک کھلنے کی آواز گونجی تو آئرہ کا پورا وجود ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور اس کی سہمی ہوئی نظریں دروازے پر جم گئیں، جہاں ساحر خان اب اپنا کوٹ اتارے آستینے اوپر چڑھائے اندر داخل ہو رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں اب بھی سرخ وحشت چمک رہی تھی جو اس کے مزاج کا حصہ تھی۔ وہ بالکل خاموشی سے چلتا ہوا آئرہ کے بیڈ کے قریب آیا، جبکہ آئرہ خوف کے مارے مزید پیچھے ہٹتی ہوئی بیڈ کی پشت سے جا لگی، کیونکہ ساحر کا یہ پرسکون روپ اس کے غصے سے بھی زیادہ خطرناک محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ تم مجھ سے دور رہو ساحر خان، اندر مت آؤ اور میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی، مگر تمہارے ناپاک ارادوں کو کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ آئرہ نے کانپتی ہوئی مگر حد درجہ تلخ آواز میں اسے وارن کرنا چاہا تھا اور اپنے دفاع میں بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا شیشے کا لیمپ اٹھا کر اس کی طرف تان لیا، مگر ساحر خان کے چہرے پر اس کی اس گیدڑ بھبکی کو دیکھ کر ایک انتہائی سرد اور تمسخر اڑاتی مسکراہٹ ابھری تھی جو آئرہ کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے کافی تھی۔ جان دینے کی باتیں میرے سامنے دوبارہ مت کرنا آئرہ، کیونکہ تمہاری جان پر اب صرف اور صرف ساحر خان کا حق ہے، اور رہی بات ناپاک ارادوں کی، تو اگر میرے ارادے ایسے ہوتے تو تم اب تک اس بیڈ پر اس طرح کھڑی مجھ سے زبان درازی نہ کر رہی ہوتی، بلکہ میری گرفت میں ہوتی۔ لہٰذا اپنی یہ غلط سوچیں اپنے ذہن میں رکھو۔ وہ ایک ہی پھرتیلے قدم سے آگے بڑھاتا اور آئرہ کے ہاتھ سے لیمپ چھین کر فرش پر پٹکا تھا، جس کے ٹکڑے پورے کمرے میں پھیل گئے تھے، جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے آئرہ کے نازک جبڑے پر جما کر اس کا منہ اپنی طرف اٹھایا تھا، جہاں اس کی انگلیوں کا دباؤ آئرہ کی جلد کو نیلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے ساحر، چھوڑو مجھے خدا کے لیے۔ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ساحر کی انگلیوں پر گرے تھے، مگر ساحر نے اپنی گرفت کو ذرا برابر بھی ڈھیلا نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے چہرے کو مزید قریب لاتے ہوئے اپنے جبڑے بھینچے تھے، اور اس کی سانسیں آئرہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ درد تو ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے آئرہ، کیونکہ جو درد تم نے مجھے دیا ہے اپنی اس پھپھو کے گھر رہ کر اور میری محبت کو ٹھکرا کر، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب کان کھول کر سن لو کہ کل صبح میرا مولوی یہاں آئے گا اور تم پورے ہوش و حواس میں میرے نکاح کے کاغذات پر سائن کرو گی، چاہے رو کر کرو یا ہنس کر، کیونکہ ساحر خان اپنی چیز پر کسی کا نام برداشت نہیں کرتا۔
اور تم میری بننے جا رہی ہو۔ ساحر نے آخری الفاظ اس کے کان کے پاس انتہائی دھیمی مگر وحشتناک غراہٹ میں کہے تھے، جس نے آئرہ کے 14 طبق روشن کر دیے تھے، اور وہ صدمے کی شدت سے ساکت ہو گئی تھی۔ ساحر نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا تو وہ بیٹھ کے نرم گدے پر جا گری، اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، وہ اپنے چوڑے شانے اچکاتا ہوا رخ موڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ دروازے کے دوبارہ بند ہونے اور لاک ہونے کی آواز آرا کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ نکاح؟ وہ مجھ سے زبردستی نکاح کرے گا؟ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، مگر میں اس ظالم انسان کے نام کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالوں گی۔ آئرہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا اور بیڈ پر بکھرے تکیوں میں اپنا منہ چھپا کر بے آواز رونے لگی تھی، کیونکہ اس کی سسکیاں اب چیخوں میں بدل رہی تھیں اور اس بڑے سے کمرے کی دیواریں اس کا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھیں، جہاں اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ رات آئرہ نے جاگ کر گزاری تھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی، مگر اس کے اندر کا طوفان اب مزید خوفناک رخ اختیار کر چکا تھا، کیونکہ صبح کا سورج اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لے کر آنے والا تھا، جس کا سامنا کرنے کی سکت اس کے نحیف وجود میں بالکل نہیں تھی۔ صبح کی پہلی کرن جیسے ہی کمرے کے بھاری پردوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو دروازے کا لاک ایک بار پھر کھلا اور ملازم ہاتھ میں ایک خوبصورت لباس کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا تھا، جس کے پیچھے 2 خاتون ملازمائیں بھی موجود تھیں۔ چھوٹی بیگم، خان صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، کیونکہ مولوی صاحب نیچے ہال میں تشریف لا چکے ہیں، اور خان صاحب کسی بھی قسم کی تاخیر پسند نہیں کرتے، لہٰذا آپ پلیز یہ لباس زیبتاً کر لیں تاکہ ہم آپ کو تیار کر سکیں۔ معمر ملازم نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر کہا تھا، مگر آئرہ نے اس ٹرے میں رکھے سرخ رنگ کے قیمتی عروسی جوڑے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ اچانک ایک عجیب سا غصہ اور نفرت ابھر آئی تھی، جو اب اس کے اندر کے خوف پر غالب آ رہی تھی۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، اور اپنے خان صاحب سے کہہ دو کہ آئرہ مر تو سکتی ہے، لیکن اس کے نام کا جوڑا کبھی نہیں پہنے گی، اور میں نیچے نہیں جاؤں گی، چاہے وہ مجھے گولی ہی کیوں نہ مار دے۔ آئرہ بیڈ سے اتری تھی اور اس نے ملازم کے ہاتھ سے وہ ٹرے چھین کر فرش پر پٹخ دی تھی، جس سے وہ مہنگا جوڑا مٹی میں رل گیا تھا، جبکہ ملازمائیں اس کا یہ جنون دیکھ کر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ یہ سب کیا تماشا ہے آئرہ؟ ابھی آئرہ کی سانسیں بحال بھی نہیں ہوئی تھی کہ ساحر خان کی کڑک دار اور غضبناک آواز پورے کمرے میں گونجی، جو سفید کلف لگے کرتے اور شال میں ملبوس ہال کے دروازے پر کھڑا تھا، اور اس کی نظریں فرش پر بکھرے ہوئے جوڑے پر پڑیں تو اس کے چہرے کا رنگ سا کالا پڑ گیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ابھرتا ہوا غصہ کسی بھی وقت دھماکے کے لیے تیار تھا، اور اس نے ملازمین کو ایک سرد نگاہ سے دیکھا، جو فوراً ہی بغیر کوئی لفظ بولے کمرے سے باہر نکل گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب یہاں کیا ہونے والا ہے۔ تم نے میری پسند کو مٹی میں ملانے کی جرت کیسے کی آئرہ؟ بولو، جواب دو مجھے ڈیمٹ۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری یہ فضول ضد ساحر خان کے ارادوں کو بدل سکتی ہے؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ میں جو طے کر لیتا ہوں وہ ہو کر رہتا ہے، چاہے مجھے تمہاری لاش سے ہی نکاح کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ اس کے جبڑے کو دوبارہ اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچتا ہوا اس کے چہرے پر دھاڑا تھا، جس کی گرفت اتنی شدید تھی کہ آئرہ کی آنکھوں سے درد کے مارے فوراً آنسو ابل پڑے تھے، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں جھکنے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ساحر کا یہ غرور اسے مزید ضدی بنا رہا تھا۔ ساحر کی گرفت کے باوجود آئرہ نے اپنی نظریں اس کی سرخ آنکھوں سے نہیں ہٹائیں، بلکہ اس کی تپش کو خود پر محسوس کرتے ہوئے اپنے دانت کچکچائے تھے۔ مار دو مجھے ساحر خان، میں کہہ رہی ہوں نا، گولی مار دو مجھے، کیونکہ اب ایک زندہ آئرہ تمہارے نام پر کبھی سائن نہیں کرے گی، اور مجھے اپنی طاقت کا روب مت دکھاؤ، میں تمہاری اس جاہلیت سے نہیں ڈرتی۔ وہ اپنے رندے ہوئے گلے سے پوری قوت سے چلائی تھی، جس سے اس کا نازک وجود بری طرح کانپ اٹھا تھا، مگر ساحر کے چہرے پر اس کے اس وارننگ دینے والے انداز کو دیکھ کر ایک انتہائی خوفناک اور پر اسرار مسکراہٹ ابری تھی، جو اس کی فتح کا اعلان کر رہی تھی۔ تم نہیں کرو گی نا سائن آئرہ؟ چلو ٹھیک ہے، پھر ذرا اس اسکرین پر دیکھو کہ تمہارے اس فضول ضد کی قیمت کون چکا رہا ہے اور کس کی جان اس وقت خطرے میں ہے۔ ساحر نے دوسرے ہاتھ سے اپنا فون نکال کر اس کے چہرے کے سامنے کیا تھا، جہاں ویڈیو کال پر فرحاد اپنے غنڈوں کے ساتھ کھڑا تھا، اور سامنے کرسی پر آئرہ کی پھپھو کا جوان بیٹا، یعنی آئرہ کا کزن، رسیوں سے بندھا خون میں لت پت پڑا تھا، جس کے سر پر فرحاد نے پسٹل تان رکھی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ساحر خان؟ چھوڑو دانیال کو،
اس کا سب سے کیا تعلق ہے؟ خدا کے لیے اسے کچھ مت کرنا۔ آئرہ کا دل ایک پل کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کا سارا غصہ پل بھر میں کافور ہوا تھا جب اس نے اپنے معصوم کزن کو اس حال میں دیکھا، جو ہمیشہ پھپھو کے ظلم کے باوجود آئرہ کا ساتھ دیتا تھا اور اب اس درندے کی قید میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تعلق کیسے نہیں ہے آئرہ؟ کیونکہ وہ اسی پھپھو کا خون ہے جس نے تمہیں سڑک پر پھینکا تھا، اور اب اگر تم نے اگلے 2 منٹ میں اس جوڑے کو نہ پہنا اور نیچے آ کر نکاح کے پیپرز پر سائن نہ کیے تو فرحاد 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا اس کے بھیجے میں گولی اتارنے میں، اور اس کی موت کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ ساحر نے اس کے جبڑے پر اپنی گرفت کو مزید بھینچتے ہوئے انتہائی دھیمی مگر وحشت ناک غراہٹ کے ساتھ اس کے 14 طبق روشن کیے تھے، جس کی آواز میں چھپا جلاد آئرہ کو اندر تک توڑ چکا تھا۔ جی میں تیار ہوتی ہوں۔ دانیال کو چھوڑ دو ساحر خان، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، خدا کے لیے اسے مت مارنا۔ آئرہ نے فوراً خوف کے مارے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے جوڑ دیے تھے، اور اس کے آنسو اب کسی سیلاب کی طرح بہہ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ انسان جتنا مغرور ہے اتنا ہی سفاک بھی ہے، اور یہ دانیال کو مارنے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں کرے گا۔ ساحر نے اس کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ غرور امڈ آیا تھا، اور اس نے اپنی گرفت اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے فون جیب میں ڈالا تھا۔ 10 منٹ میں نیچے ہال میں پہنچو، ورنہ دانیال کی لاش تمہارے استقبال کے لیے تیار ہوگی۔ وہ اپنے چاکلیٹی بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کرتا ہوا اپنے کرتے کی شال کو سنبھال کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ آئرہ فرش پر بکھرے اس سرخ عروسی جوڑے کو دیکھ کر ایک بار پھر اپنی بے بسی پر تڑپ اٹھی تھی، جہاں ساحر خان اسے اپنی مردانگی کے زور پر جھکا چکا تھا۔ سرخ بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس وہ جب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی تو اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، اور اس کا چہرہ گھونگھٹ کے پیچھے آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ ہال میں پھیلا سکوت اس کے دل کی ہولناک دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہا تھا، جہاں صوفے پر ساحر خان اپنی سفاکیت اور غرور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک باریش مولوی صاحب نکاح کے کاغذات ہاتھ میں لیے موجود تھے۔ آئرہ کو سامنے صوفے پر بٹھایا گیا تو اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کی نظریں مسلسل فرش پر جمی تھیں، جہاں اسے اپنے کزن دانیال کا خون آلود چہرہ یاد آ رہا تھا، جو اس وقت اس جلاد کی قید میں تھا۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تو مولوی صاحب کی آواز آئرہ کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری تھی، جو اس کی مرضی کے خلاف اس کا سودا اس انسان سے کر رہے تھے جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ کیا آپ کو ساحر خان ولد اسفند خان کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے، آئرہ امجد؟ مولوی صاحب نے جب تیسری بار یہ سوال دہرایا تو آئرہ کا گلا بالکل خشک ہو چکا تھا، اور اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا تھا، جس پر ساحر نے اپنی گھڑی والے ہاتھ کو تھوڑا سا حرکت دی اور اپنی سرد نگاہیں آئرہ کے چہرے پر ٹکائیں، جو ایک خاموش مگر انتہائی ہولناک دھمکی تھی۔ جی قبول ہے، آئرہ نے اپنی زندگی کا سب سے بھاری لفظ انتہائی دھیمی اور رندھی ہوئی آواز میں ادا کیا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے سرخ لہنگے پر جذب ہو گیا۔ مولوی صاحب نے فوراً سائن کا اشارہ کیا۔ آئرہ نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ پر سائن کر دیے، جس کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کے نام کی جاگیر بن چکی تھی، جو خود تو بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا مگر اس کے لیے کسی جلاد سے کم نہیں تھا۔ مبارک ہو خان صاحب، نکاح مکمل ہو گیا ہے اور اب یہ شرعی طور پر آپ کی اہلیہ ہیں۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساحر کے چہرے پر ایک پر اسرار اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی، جس میں ایک عجیب سا تکبر اور غرور چھپا تھا جو اس کے چہرے پر اکثر نظر آتا تھا۔ ساحر نے فوراً اپنے اسسٹنٹ فرحاد کو میسج ٹائپ کیا کہ دانیال کو چھوڑ دیا جائے اور اسے ہسپتال پہنچایا جائے، کیونکہ اب آئرہ اس کی مٹھی میں آ چکی تھی اور اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب کے جاتے ہی ساحر صوفے سے اٹھا اور آئرہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا، جس کی سفید کلف لگی شلوار قمیض اور چاکلیٹی بالوں کی نفاست اس کے اس وحشیانہ روپ کو چھپانے میں ناکام تھی جو اس نے ابھی چند منٹ پہلے دکھایا تھا۔ تو فائنلی میں نے تمہیں پا ہی لیا۔ ساحر نے اس کے سر سے گھونگھٹ کو ایک ہی جھٹکے سے پیچھے پھینکا تھا اور اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں اب صدمے کی جگہ ایک گہری نفرت نے لے لی تھی۔ تم نے مجھے جیت کر بھی ہار دیا ہے ساحر خان، میں تمہاری بیوی ضرور بن گئی ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ تمہیں مجھ سے ہمیشہ صرف نفرت ہی ملے گی، اور اس نفرت کی آگ میں تم خود ایک دن جلو گے۔
آئرا نے اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط کرتے ہوئے پہلی بار پورے مان سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، جس پر ساحر کا کہا پورے ہال میں گونج اٹھا تھا۔ وہ یوں شو کروا رہا تھا جیسے اسے اس کی اس دھمکی کا پہلے سے انتظار تھا۔ نفرت۔ وہ انتہائی حقارت سے مسکراتا ہوا اس کے مزید قریب ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کی گرم سانسیں آئرا کے چہرے کی جلد کو جھلسانے لگیں اور اس کی آنکھوں کا وہ شیطانی غرور آئرا کے دل کی دھڑکنوں کو روکنے لگا۔ ساحر خان کو محبت کی بھیک مانگنے کی عادت نہیں ہے آئرا، اور نہ ہی مجھے تمہارے اس فضول جذبے سے کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ مجھے تو بس تمہیں حاصل کرنا تھا، تمہیں جھکانا تھا، سو میں نے کر دیا، اور اب تم چاہ کر بھی میری اس قید سے خود کو رہا نہیں کروا سکتی، چاہے تم اپنی پوری زندگی اس نفرت کی آگ میں کیوں نہ گزار دو۔ وہ اس کے نازک گال پر اپنی انگلی کی پشت کو انتہائی دھیمے مگر وحشت ناک انداز میں پھیرتا ہوا بولا تھا، جس کے لمس سے آئرا کے پورے وجود میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی، اور اس نے جھٹکے سے اپنا چہرہ پیچھے کرنا چاہا، مگر ساحر کی دوسری گرفت اس کی کمر پر اتنی مضبوط تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی تھی۔ چھوڑو مجھے ساحر خان، تمہارا مقصد پورا ہو گیا نا، اب مجھے دور کرو خود سے، مجھے تمہاری شکل سے بھی گھن آتی ہے، اور میں اس گھر میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ آئرا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر جما کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی تھی، لیکن ساحر کا وجود چٹان کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہا تھا، جیسے اس پر آئرا کی اس کمزور طاقت کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ رہنا تو تمہیں یہیں پڑے گا آئرا، کیونکہ اب یہ محل تمہارا قید خانہ ہے، اور میں اس قید خانے کا واحد جلاد ہوں، جس کی مرضی کے بغیر یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اور اگر دوبارہ میرے سامنے اس زبان کو کھولنے کی جرت کی تو یاد رکھنا کہ دانیار ابھی صرف ہسپتال پہنچا ہے، قبرستان نہیں، اور اس کا اگلا ٹکٹ تمہاری اس بدتمیزی پر ہی کٹ سکتا ہے، لہٰذا اپنی حد یاد رکھو۔ ساحر نے اس کے جبڑے کو ایک آخری بار اپنی گرفت میں دبوچتے ہوئے انتہائی سرد اور اسپاٹ لہجے میں وارن کیا تھا، جس نے آئرا کے 14 طبق روشن کر دیے تھے، اور وہ صدمے کی شدت سے بالکل خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انسان اپنی بات کا کتنا پکا اور کتنا ظالم ہے۔ ساحر نے اسے صوفے پر واپس جھٹکا دیا اور اپنے چاکلیٹی بالوں کو ایک نفاست سے پیچھے سیٹ کرتا ہوا اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ آئرا صوفے کی کشن میں منہ چھپا کر ایک بار پھر اپنی قسمت پر رونے لگی تھی، جہاں اس کی زندگی کا سب سے ہولناک باب شروع ہو چکا تھا، اور اسے بچانے والا دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ باہر دھوپ اب پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی، مگر آئرا کے لیے اس دنیا کا اجالا ختم ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اب اس جیسے جنونی انسان کی مٹھی میں تھی جو اپنی انا کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس نے آئرا کو اپنی مردانگی اور طاقت کے زور پر ہمیشہ کے لیے اپنا قیدی بنا لیا تھا، جس سے رہائی کا کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی بنگلے کے لان میں لگی تیز لائٹس روشن ہو چکی تھیں، مگر آئرا کے کمرے میں اب بھی وہی گھٹن زدہ اندھیرا تھا جسے اس نے خود پر مسلط کر رکھا تھا، بلکہ وہ دوپہر سے اسی جگہ بیڈ کے کونے میں بیٹھی فرش کو گھور رہی تھی۔ نکاح کا بھاری سرخ جوڑا اب اس کے وجود پر کسی کفن کی طرح لپٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس کی ہر کڑھائی اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اچانک کمرے کے باہر بھاری قدموں کی چاپ گونجی، اور دروازہ بغیر دستک دیے ایک جھٹکے سے کھلا تو آئرا کا دل حلق میں آ گیا۔ ساحر خان بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہوا تھا، جس کے چاکلیٹی بال ہمیشہ کی طرح جیل سے نفاست سے سیٹ تھے، اور آنکھوں میں وہی ناگواری اور تکبر سمویا ہوا تھا جو اس کے باران شاہ جیسے مزاج کا خاصا تھا۔ ابھی تک یہ تماشا ختم نہیں ہوا تمہارا آئرا؟ کیا میں نے تمہیں اس لیے یہاں لایا ہے کہ تم یہاں بیٹھ کر ماتم کرو اور میری پسند کی توہین کرو؟ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا تھا، اس کی گہری نظریں آئرا کے سوجے ہوئے چہرے اور بکھرے ہوئے بالوں پر پڑی تھیں، جس سے اس کے موڈ کی خرابی مزید واضح ہو رہی تھی۔ آئرا نے خوف اور نفرت کے ملے جلے جذبات سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنے لہنگے کو سمیٹتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری۔ تمہارا یہ محل میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہے ساحر خان، اور تمہاری دی ہوئی یہ عیش و عشرت مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ تم نے میری عزت نفس کو کچل کر مجھے خریدا ہے، کوئی محبت نہیں کی تم نے مجھ سے۔ وہ اپنے رندے ہوئے گلے سے پوری قوت سے چلائی تھی، جس سے اس کا نحیف وجود لرز اٹھا تھا، مگر ساحر کے چہرے پر اس کی اس بغاوت کو دیکھ کر ایک وحشت ناک اور راہٹ ابھری تھی۔ محبت کی باتیں میرے سامنے مت کرو آئرا، اور نیچے آؤ،
میرے ساتھ فریش ہو کر، کیونکہ بزنس ورلڈ کے کچھ خاص لوگ آ چکے ہیں جہاں مجھے اپنی نئی نویلی دلہن کو ان کے سامنے متعارف کروانا ہے۔ لہٰذا اپنا رونا دھونا بند کرو اور اگلے 10 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آؤ۔ وہ اس کے جبڑے کو اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچتا ہوا اس کے منہ پر پھنکارا تھا، جس کی گرفت اتنی شدید تھی کہ عائرہ کی آنکھیں ڈر کے مارے بند ہونے لگی تھیں اور وہ بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ بولو، جواب دو ڈیمٹ! آ رہی ہو نیچے یا میں تمہیں اسی حال میں گھسیٹتا ہوا لے کر جاؤں؟ ساحر نے اپنے دانت کچکچاتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا تھا، جس سے عائرہ کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ جی میں آتی ہوں، چھوڑو مجھے۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ خاموش رہے گی یہ پاگل ایسے ہی غراتا رہے گا۔ تبھی اس نے فوراً سر ہلاتے ہوئے مثبت جواب دیا تھا، جس پر ساحر کے چہرے پر ایک پر اصرار اور فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں کچھ پا لینے کا وہ بدترین غرور امڈ آیا تھا۔ فرنٹ ہال میں موسیقی کی دھیمی دھن گونج رہی تھی اور شہر کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز اور میڈیا کے نمائندے ساحر خان کی اچانک شادی کی خبر پر حیران و پریشان وہاں موجود تھے۔ مگر جیسے ہی سیڑھیوں پر ساحر خان نمودار ہوا، پورے ہال میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں پورے روب کے ساتھ نیچے اتر رہا تھا اور اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت عائرہ کی نازک کمر پر اتنی سخت تھی کہ عائرہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ عائرہ نے اب لائٹ پنک رنگ کا ایک انتہائی قیمتی اور نفیس میکسی سوٹ پہن رکھا تھا، جس پر کی گئی ہیرے جواہرات کی کڑھائی ہال کی لائٹس میں چمک رہی تھی، مگر اس کا چہرہ اس چمک کے بالکل برعکس، بالکل اسپاٹ اور زرد تھا، جیسے اس میں زندگی کی کوئی رمق ہی باقی نہ ہو۔ ساحر نے اسے سب کے سامنے لا کر کھڑا کیا تو کیمروں کے فلیش ایک ساتھ چمک اٹھے، جس سے عائرہ نے سہم کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن ساحر کے چہرے پر اس وقت دنیا کو فتح کرنے کا غرور واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ مٹھی بھر ان چیدہ مہمانوں کے سامنے ساحر نے عائرہ کا تعارف اپنی بیگم کی حیثیت سے کروایا تو ہر طرف سے مبارکباد کے شور کے ساتھ سرگوشیاں بھی شروع ہو گئیں، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ ساحر خان کی شادی پھپھو کی بیٹی سے طے تھی اور راتوں رات یہ دلہن کیسے بدل گئی تھی۔ عائرہ کو ان سب کی نظروں میں اپنے لیے ایک عجیب سا تماشا بننے کا احساس ہو رہا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھنس جائے، مگر ساحر کا ہاتھ اس کی کمر پر مسلسل دباؤ بڑھا رہا تھا، جو اسے مسکرانے کا خاموش حکم دے رہا تھا۔ خان صاحب، یہ تو واقعی ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ ہم تو کچھ اور ہی سن رہے تھے۔ مائک ہاتھ میں لیے ایک رپورٹر نے آگے بڑھ کر سوال داغنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، ساحر خان کی سرخ اور غضبناک نظروں کا ارتکاب اس پر ہوا، جس نے اس رپورٹر کے الفاظ حلق میں ہی جما دیے تھے۔ ساحر خان کی زندگی کے فیصلے اخباروں کی سرخیوں کے محتاج نہیں ہوتے، اور جو کچھ آپ سن رہے تھے وہ محض ایک افواہ تھی۔ میری حقیقت صرف یہ ہے جو میرے ساتھ کھڑی ہے، لہٰذا اپنی حد میں رہ کر سوال کیجیے گا۔ ساحر نے انتہائی سرد، حاکمانہ اور کڑکدار آواز میں اس رپورٹر کو چپ کروایا تھا، جس سے پورے ہال کا درجہ حرارت ایک پل میں گر گیا تھا اور کسی میں دوبارہ زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ عائرہ نے اس کا یہ خوفناک رخ دیکھا تو اس کا وجود اندر تک کانپ اٹھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انسان جتنا اپنی بزنس کی دنیا کا بادشاہ ہے، اتنا ہی اپنے فیصلوں پر اڑ جانے والا ایک سنگ دل جلاد بھی ہے۔ میڈیا کے ان چمکتے فلیشز اور لوگوں کی چھوتی ہوئی سرگوشیوں کے درمیان عائرہ کا ذہن ماضی کے ان دھندلے جھروکوں میں جا گرا تھا، جہاں زندگی اتنی پیچیدہ اور ہولناک نہیں تھی۔ ماضی کی وہ پہلی جھلک تب کی تھی جب ساحر خان پہلی بار پھپھو کے گھر اپنی کزن کا رشتہ طے کرنے کے سلسلے میں آیا تھا، اور اس وقت عائرہ باورچی خانے کے ایک کونے میں کھڑی چائے کے کپ ٹرے میں سجا رہی تھی۔ وہ ایک عام سی سادگی میں لپٹی لڑکی تھی، جس کا کائنات میں پھپھو کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا، مگر جیسی وہ ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو صوفے پر بیٹھے سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس ساحر خان کی گہری چاکلیٹی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹک گئی تھیں، جہاں اس کی معصومیت نے ساحر کے اندر ایک عجیب سا طوفان برپا کر دیا تھا۔ پھپھو نے تو ہمیشہ عائرہ کو ایک نوکرانی کی طرح پیش کیا تھا، مگر ساحر کی نظروں میں اس دن جو تپش اور دیوانگی ابھری تھی وہ عائرہ کے لیے بالکل نئی اور خوفناک تھی، کیونکہ وہ پہلی ہی نظر میں اس لڑکی کو اپنے نام کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے پھپھو کی نفرت نے جنم لیا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی کا مستقبل خطرے میں پڑ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ جب پھپھو کو یہ احساس ہوا کہ ساحر خان ان کی بیٹی کی بجائے عائرہ کے عشق میں پاگل ہو رہا ہے اور وہ شادی سے انکار کرنے والا ہے، پھپھو نے غصے سے پھنکارتے ہوئے عائرہ کے بال نوچے تھے اور اسے گھر کا ماحول خراب کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا،
جبکہ آئرہ روتے ہوئے دانیال کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی جو اپنی ماں کے سامنے بے بس تھا۔ پھپھو نے ساحر کے کاروباری دشمنوں کے ساتھ مل کر یہ پلان کیا تھا کہ آئرہ کو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال کر سڑک پر غنڈوں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ ساحر خان کی بدنامی ہو اور وہ کہیں کا نہ رہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بار ساحر خان کے نیٹ ورک سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی تھی۔ ساحر کو جب اس سازش کا پتہ چلا تھا تو وہ اپنے اسسٹنٹ فرحات کے ساتھ اسی وقت ہائی وے پر پہنچا تھا جہاں اس نے آئرہ کو ان درندوں کے چنگل میں پھنسنے سے پہلے ہی اپنی گاڑی میں زبردستی اٹھا لیا تھا تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے، مگر اس کا طریقہ کار اتنا وحشیانہ تھا کہ آئرہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ بیٹھی تھی۔ حال میڈیا کی تقریب ختم ہوتے ہی ساحر آئرہ کو لے کر دوبارہ ماسٹر بیڈ روم میں آیا تو آئرہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اب ایک ناسمجھی سی بھی تھی۔ تم نے مجھے اس رات سڑک سے کیوں اٹھایا تھا ساحر خان؟ بولو، دانیال کو تم نے کیوں قید کیا تھا جبکہ وہ تو میرا ساتھ دے رہا تھا؟ اور فرحات نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ اس رات پھپھو نے میرے پیچھے گنڈے بھیجے تھے اور تم نے مجھے بچایا تھا۔ پھر تم نے مجھ سے یہ سچ کیوں چھپایا اور خود کو جلاد بنا کر کیوں پیش کیا؟ آئرہ نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے روندے ہوئے گلے سے پوچھا تھا، جس کی آواز میں اب نفرت نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ اور پچھتاوا تھا جو ساحر کے دل کی دیواروں کو پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ ساحر نے گہرا سانس لیا اور اپنے چاکلیٹی بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے چہرے کو اپنی دونوں ہتھیلی میں بھر لیا جہاں اب کوئی وحشت نہیں بلکہ ایک بے پناہ محبت اور مان تھا جو وہ اب تک چھپاتا آیا تھا۔ میں اگر تمہیں پیار سے کہتا آئرہ تو تم اپنی اس نام نہاد پھپھو کے گھر سے کبھی نہ نکلتی، اور دانیال کو میں نے فرحات کی تحویل میں صرف اس لیے رکھا تھا تاکہ تمہاری پھپھو کو لگے کہ وہ میرے قبضے میں ہے اور وہ تمہاری جان لینے کی کوئی نئی سازش نہ کر سکیں، کیونکہ میں تمہیں کھونے کا خطرہ کسی صورت نہیں لے سکتا تھا۔ اور رہی بات زبردستی نکاح کی تو ساحر خان اپنی محبت پر کسی دوسرے کی نظر برداشت نہیں کرتا۔ تم صرف میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ ساحر کی دھیمی اور گہری آواز آئرہ کے دل کے بند دریچوں کو کھولتی چلی گئی تھی۔ اس کا سارا خوف، ساری غلط فہمیاں ایک پل میں کافور ہو گئیں۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ انسان جتنا سخت اور مغرور نظر آتا ہے اس کے اندر آئرہ کے لیے اتنی ہی بے پناہ اور پاکیزہ محبت چھپی ہوئی تھی۔ آئرہ نے فوراً روتے ہوئے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکایا تھا جہاں ساحر کے دل کی تیز دھڑکنیں اس کے نام کا اعلان کر رہی تھیں۔ اس کو یوں پہل کرتے دیکھ ساحر نے بھی اپنی باہیں اس کے گرد پھیلا کر اسے خود میں سمیٹ لیا جہاں اب ان کے درمیان تمام فاصلے اور نفرتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھیں۔ کچھ عرصے بعد بنگلے کی اس پرشکوہ لان میں چاند کی نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہوا میں رات کی رانی کی خوشبو رچی بسی تھی۔ آئرہ اب سفید رنگ کے انتہائی نفیس اور سادہ لباس میں ملبوس صوفے پر بیٹھی مسکرا رہی تھی جس کے چہرے کا زرد پن اب ایک خوبصورت نکھار اور خوشی میں بدل چکا تھا، اور اس کی گود میں اس کا ہاتھ ساحر کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھا جب اس کا قیدی نہیں بلکہ اس کے دل کا مالک بن چکا تھا۔ پھپھو اور ان کے سہولت کار اپنے جرائم کی پیدائش میں قانون کی گرفت میں آ کر عبرت کا نشان بن چکے تھے، جبکہ دانیال اب بالکل ٹھیک ہو کر اپنی زندگی میں مصروف تھا اور آئرہ کو اس شاہانہ محل میں وہ عزت اور محبت مل چکی تھی جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ ساحر نے اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو انتہائی نفاست سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا اور اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر لگاتے ہوئے ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف ساحر خان کا عکس چمک رہا تھا۔ اس رات مجھے لگا تھا میں سڑک پر تباہ ہو گئی ساحر، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت شروعات تھی اور تمہاری یہ قید میری کائنات بن جائے گی۔ آئرہ نے اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے انتہائی مان سے کہا تھا، جس پہ ساحر خان نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا۔ تمہیں کیسے کسی کے حوالے چھوڑ سکتا ہوں میری زندگی؟ تمہاری تباہی سے پہلے میں خود کو تباہ کر لوں گا۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکرا کر محبت سے بول رہا تھا، جبکہ آئرہ